وہ ایک ہولناک اور خون منجمد کر دینے والی چیخ تھی جو جنگل کے وسط سے اٹھی تھی۔ ڈرائیور ایلبرٹ نے اچانک اپنی بس روک دی تو پیچھے سے ایک مسافر نے آواز دی، کیا ہوا بھائی، خیر تو ہے؟ خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھے رہو۔ ایلبرٹ نے اسے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس نے چابی گھما کر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی پر وہ ناکام رہا۔ وہ ایک کھچاڑا بس تھی جس کے شیشے تک ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی گاڑی مکینک کو دی ہوئی تھی جسے ٹھیک ہونے میں 2-3 دن لگ سکتے تھے، لیکن آج اسے مسافروں کو ان کی منزل پر پہنچانا تھا جس کے لیے انہوں نے پہلے سے بکنگ کروائی ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ چابی گھمائی پر ناکام رہا۔ پھر اس نے اپنی بندوق اٹھائی جو سفر کے دوران وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر آیا۔ آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا جس کی سفید روشنی جنگل کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ یہاں کے درخت ایک دوسرے سے کچھ زیادہ ہی قریب تھے، اتنے قریب کہ ان کی شاخیں آپس میں الجھی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کی ایک لہر اسے لگی اور اس نے جھجری سی لی۔ وہ چیخ کسی خوفناک بھیڑیے کی تھی، مگر نہیں، بھیڑیے اس طرح نہیں چلایا کرتے۔ ہاں، ممکن ہے کوئی آدمی کوشش کر کے ایسی آواز نکال رہا ہو۔ اچانک وہ چیخ اسے پھر سنائی دی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ڈرنے والا آدمی ہرگز نہیں تھا۔ دنیا کی کوئی بھیانک سے بھیانک چیز اسے خوفزدہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے اعصاب فولادی تھے۔ ڈرائیوری کے علاوہ وہ ایک بہترین شکاری رہ چکا تھا۔ اس طرح کے جنگلوں میں سینکڑوں خطرے، ہزاروں حادثے، ان گنت بلائیں اس نے دیکھی تھی، لیکن آج اس گاؤں کے جنگل میں پراسرار آواز سے اس پر بھی لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اس مرتبہ آواز زیادہ گونجدار اور واضح اور صاف تھی، جیسے بہت سے بھیڑیے بیک وقت چلائے ہوں۔ ایلبرٹ نے محسوس کیا کہ آواز کچھ اور قریب آ گئی ہے، یا ممکن ہے یہ اس کا وہم ہو۔ اس نے پوری قوت ارادہ سے کام لے کر بندوق مضبوطی سے تھام لی اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے درختوں کا جھنڈ تھا جن کے اوپر فضا میں چمگادڑیں خاموشی سے چکر کاٹ رہی تھیں، ایک ہی دائرے میں بڑی بڑی چمگادڑیں۔ ایک دو بار اس کی طرف بھی آئیں لیکن ڈر کر آگے نکل گئیں۔ اس نے چمگادڑوں کی آنکھوں میں بھی چاندنی چمکتی دیکھی۔ وہ ایک بہادر انسان تھا۔ اس کے دوست اسے طاقتور اور خطروں سے کھیلنے والا کھلاڑی سمجھتے تھے، لیکن اب اس بھیانک آواز کی وجہ سے اس کی جو حالت ہو رہی تھی خود اسے شرم آ رہی تھی۔ اچانک اسے ایک درخت کے قریب سفید سی کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کو اسے اپنی آنکھوں پر دھوکا ہوا، مگر نہیں، وہاں ضرور کوئی موجود تھا۔ تب اسے یاد آیا اس جنگل کے بارے میں اس نے طرح طرح کی مضحکہ خیز کہانیاں سن رکھی تھیں کہ یہ جنگل آسیب زدہ ہے، لیکن وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں پر ہنس دیتا تھا جو اسے ایسی کہانیاں سناتے تھے۔ عین اسی لمحے بادلوں کے ایک آوارہ ٹکڑے نے چاند کا روشن چہرہ ڈھانپ دیا اور ایلبرٹ کو اپنے سامنے اندھیرے میں کچھ چمکدار آنکھیں نظر آئیں جن کا رنگ گہرا زرد تھا۔ وہ اسے گھور رہی تھیں۔ ایلبرٹ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ کوئی خوفناک بھیڑیا تھا یا بھیڑیے اور چیتے سے ملتا جلتا کوئی درندہ تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ ان میں سے کون سا جانور ہے، کیونکہ اندھیرے میں اس کا صرف اور صرف پیشانی اور پیشانی پر گھنے بال نظر آ رہے تھے اور بڑی بڑی آنکھیں نظر آئیں۔ بادل کا ٹکڑا چاند کے چہرے سے ہٹ گیا۔ ایلبرٹ کی اب جب اس پر نظر پڑی تو وہ چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی کیونکہ اب اس درندے کا بقیہ جسم بھی نظر آ رہا تھا جو کسی آدمی سے ملتا جلتا تھا۔ اس درندے نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور ایک خوفناک آواز نکالی۔ ایلبرٹ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کیونکہ اس کے سامنے کوئی درندہ نما انسان تھا یا پھر کوئی انسان نما درندہ، اور یہ لوگ انہیں بڑمانس بولتے تھے۔ ایلبرٹ نے ان کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا۔ یہ انسانی خون کے پیاسے اور آدم خور ہوتے ہیں۔ ایلبرٹ ایسے جانوروں کی کہانیوں پر ہنستا تھا، مگر آج وہ خود اپنی آنکھوں سے ایک بڑمانس کو دیکھ رہا تھا۔ ایلبرٹ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ بندوق کی آواز سے مسافر بھی بس سے اترنے لگے۔ ایلبرٹ نے چیختے ہوئے انہیں کہا کہ گاڑی میں بیٹھو۔ ایلبرٹ نے پلٹ کر دیکھا تو اس جانور کی آنکھیں یکدم سرخ ہو گئی جیسے آگ کے 2 دہتے انگارے۔ اچانک پورا جنگل بھیڑیوں کی آوازوں سے گونجنے لگا۔
ایلبرٹ چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ان بھیڑیوں کی تعداد کچھ زیادہ تھی اور لگتا تھا وہ چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ یا خدا رحم فرما، اس نے اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنایا۔ اچانک اس بڑمانس کے پیچھے سے ایک اور بھیڑیا نمودار ہوا۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر ایک چیخ نکالی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اچھلا اور گھاس کو چیرتا ہوا جارحانہ انداز سے ایلبرٹ کی طرف لپکا۔ ایلبرٹ نے اپنے اوسان خطا نہ ہونے دیے اور تیزی سے بندوق میں کارتوس بھرے اور اس بھیڑیے کا نشانہ لے کر فائر کر دیا اور گولی ٹھیک نشانے پر لگی۔ لیکن وہ بھیڑیا اتنی تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا، وہ ایلبرٹ کے اوپر گرا۔ ایلبرٹ کے ہاتھ سے بندوق گر گئی، لیکن ایلبرٹ نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے بندوق اٹھائی اور الٹی کر کے پوری قوت سے اس کا کنڈا زخمی بھیڑیے کی کھوپڑی پر دے مارا۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ اگر شیر پر پڑتی تو وہ بھی لڑکنیاں کھا کر دور جا گرتا۔ دور کھڑا وہ انسان نما بھیڑیا مسکراتا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے پیچھے دو اور بھیڑیے ایلبرٹ کی طرف لپکے۔ ایلبرٹ نے دوبارہ اپنی بندوق سے کارتوس بھرا، لیکن اب وہ جان چکا تھا کہ وہ اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسافروں کی بھی چیخو پکار شروع ہو گئی، لیکن ایلبرٹ ان کی پرواہ کیے بغیر پلٹ کر بے تحاشا بھاگا۔ اس کے پیروں میں جیسے پر لگ گئے۔ مسافروں کو وہ بھیڑیوں کے آگے چارے کے طور پر چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے برق رفتاری سے بھاگا۔ ایک بار اس نے پلٹ کر بھی دیکھا تھا، وہ خون خوار بھیڑیے بس کے ٹوٹے ہوئے شیشوں سے بس میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ اندھا دھند دوڑتا ہوا اونچی نیچی جھاڑیوں کو پھلانگتا ہوا نہر کی طرف جا رہا تھا جو اس نے راستے میں دیکھی تھی، اور اس نے سن رکھا تھا کہ بھیڑیے یا کسی بھی آسیبی بلاؤں سے جان چھڑانی ہو تو بلا تعامل پانی کے اندر کود پڑنا چاہیے، کیونکہ انسانی بھیڑیے اور خون آشام بلائیں پانی کو عبور نہیں کر سکتی تھی۔ اور خوش قسمتی سے وہ اس وقت نہر کے سامنے موجود تھا۔ وہ ہر قیمت پر اپنی جان بچانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ان بھیڑیوں کے ہاتھوں زخمی ہوا یا مارا گیا تو وہ خود بھی بھیڑیا بن جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ صبح صبح دروازہ زور سے بجنے پر جارج کی آنکھ کھلی۔ لگتا ہے کیتھرین آ گئی، وہ آنکھیں میچتے ہوئے بڑبڑایا۔ جارج اپنے گاؤں کا اکلوتا طبیب تھا اور آج اس کی بڑی بہن کیتھرین اپنے شوہر کے ساتھ شہر سے گاؤں آنے والی تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف لپکا، لیکن دروازے پر کیتھرین نہیں بلکہ کوئی اور تھا، اور اس نووارد نے جو اسے پیغام دیا تو وہ کانپ اٹھا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آیا اور اپنا بیگ اٹھایا۔ شور سے اس کی بیوی کی آنکھ کھلی۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ اس کی بیوی نے پوچھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے اپنے استبل سے اپنی بگھی تیار کی اور گرجا گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اور اس کی بیوی اسے گھبراہٹ کے عالم میں دیکھتی رہی۔ آج گرجا گھر میں بہت رش تھا، اتنا رش تو اتوار کی عبادت پر بھی نہیں ہوتا تھا۔ جارج لوگوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ گاؤں کا اکلوتا طبیب ہونے کی وجہ سے سب اسے جانتے تھے، اس لیے وہ اسے راستہ دے رہے تھے۔ چرچ میں داخل ہو کر وہ ایک راہب سے ملا جو اسے خانقاہ کی طرف لے آیا، جہاں چرچ کے کونسل کے ممبران کے ساتھ پادری اینتھونی رحمانیت کا چوگا پہنے کھڑا تھا۔ جارج کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر فادر اینتھونی اس کی طرف آیا۔ مجھے بہت افسوس ہے مسٹر جارج، خدا مرنے والوں کی روح پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ کیا وہ دونوں بھی مر چکے ہیں؟ جارج نے اپنی بہن اور بہنوئی کے بارے میں پوچھا۔ سارے مسافر مر چکے ہیں، اور جو زندہ بچ گئے تھے ہم نے انہیں تلف کر دیا، کیونکہ انہیں اس بڑمانس نے کاٹ ڈالا تھا، اس لیے ان کا زندہ رہنا ہم سب کے لیے خطرناک تھا۔ اور آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ جنہیں ایک بار بڑمانس کاٹ لے تو ان میں شیطانی روح حلول کر جاتی ہے، اور وہ بھی انسانی خون کے پیاسے بن جاتے ہیں۔ یہ سن کر جارج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن کیتھرین کو ہم نے ابھی تک تلف نہیں کیا ہے، فادر نے کہا۔ کیا کیتھرین زندہ ہے؟ جارج نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، فی الحال اسے زندہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کے پیٹ میں 9 ماہ کا بچہ ہے، اور خدا کسی معصوم اور بے گناہ پر ظلم کرنے سے ہمیں روکتا ہے۔ رات فائرنگ کی آواز پر پولیس اور ہمارے آدمی فوراً جائے حادثہ پر پہنچ گئے تھے، جہاں اس بد نصیب بس کے مسافروں کو بھیڑیے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ پولیس نے ان پر حملہ کر دیا، جس سے وہ بھاگ گئے۔ کیتھرین کو بھی انہوں نے بری طرح زخمی کیا ہے۔ کیا میں کیتھرین سے مل سکتا ہوں؟ جارج نے بےتابی سے پوچھا۔ ضرور ملو میرے بیٹے، لیکن ذرا اس سے فاصلے پر رہنا، فادر نے کہا۔ جارج خانقاہ کے ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں بستر پر کیتھرین لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کو لوہے کی زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ جارج! کیتھرین جارج کو دیکھ کر چیخ اٹھی۔ کیتھرین!
میری پیاری بہن، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکا، جارج نے روتے ہوئے کہا۔ جارج، کیا یہ لوگ مجھے مار دیں گے؟ کیتھرین نے کانپتے ہوئے پوچھا اور جارج اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ وہ بے بسی سے مسکرائی اور پھر افسردہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، اور میں تو اب جینا بھی نہیں چاہتی۔ میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ پھر اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ جارج افسردہ ہو کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، وعدہ کرو، تم میرے بچے کی حفاظت کرو گے، اسے کوئی آنچ نہیں آنے دو گے۔ اسے کہنا اس کی ماں اسے نہ دیکھ سکی، لیکن وہ ہمیشہ اسے یاد کرے گی، اسے پیار کرتی رہے گی۔ وعدہ کرو جارج، یسوع مسیح کی قسم کھا کر وعدہ کرو۔ کیتھرین نے روتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ جارج بھی اپنے آنسو نہ روک سکا۔ اچانک کمرے میں نن کے ساتھ ایک دائی داخل ہوئی، جس کے ہاتھ میں تولیہ اور گرم پانی کا ٹب تھا، اور ان دونوں نے جارج کو باہر جانے کے لیے کہا۔ جارج باہر نکلا تو دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا اور بچے کے بارے میں سوچنے لگا۔ خدا جانے بچہ کیسا ہوگا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو، ایک ایک لمحہ پہاڑ ہو رہا تھا۔ کمرے سے کیتھرین کی فلک شگاف چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ خوف سے جارج کا دل بیٹھا جا رہا تھا، اور پھر بند کمرے کے پیچھے باریک سی بچے کی رونے کی آواز آئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور نن تولیے میں لپیٹے ہوئے بچے کو لے کر باہر نکلی۔ اس نے جارج کی طرف دیکھا اور سیدھی اس کے پاس آئی۔ بیٹا ہوا ہے مسٹر جارج؟ جارج نے بچے کو دیکھا۔ نو مولود گلے گلاب تھا۔ اس نے اس سے بچہ لے لیا اور گرجا گھر سے واپس جانے لگا تو پیچھے سے فادر نے اسے آواز دی، کیا آخری بار کیتھرین سے نہیں ملو گے؟ مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے فادر، جارج نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت افسوس ہے مسٹر جارج، ہمارے گاؤں میں اس شیطان نے پہلی دفعہ حملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے مختلف جگہوں سے اس کے حملے کی اطلاعات ہمیں موصول ہوتی رہتی تھی، لیکن ہم نے انتظامیہ اور مشنری کو خط لکھ دیا ہے، وہ اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ خدا نے چاہا تو جلد اس شیطانی بڑمانس کو ختم کیا جائے گا جو انسانی خون سے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ آمین۔ جارج نے اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنایا۔ گھر پہنچ کر اس نے بچے کو اپنی بیوی مارتھا کے حوالے کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی غمزدہ ہو گئی۔ ان دونوں کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مارتھا اس بد نصیب بچے کو اپنی گود میں لے کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جو گول گول آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنا پیارا بچہ ہے، دیکھو اس نے ابھی سے اپنا سر اٹھا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ جارج نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ بھائی، بچے تقریباً 4 مہینے تک اپنی گردن سنبھال نہیں سکتے، یعنی اگر تم انہیں اٹھاؤ تو تمہیں اپنا ایک ہاتھ ان کے سر کے نیچے رکھنا پڑے گا کہ کہیں بچے کی گردن ڈھلک نہ جائے۔ اور دیکھو، اس نے ابھی سے اپنا سر بغیر کسی سہارے کے اٹھا لیا ہے۔ جارج حیرت سے بچے کو دیکھنے لگا اور پھر بولا، کچھ بچوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور کیتھرین کے بارے میں سوچنے لگا کہ کتنی بے دردی سے اسے زندہ جلا دیا گیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو ان کے دل کی جگہ میں کیل ٹھونک کر مار دیا جاتا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ زندہ نہ ہو جائیں، اور پھر انہیں جلا کر تلف کیا جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، انہوں نے بچے کا نام لوکس رکھا، جو اب 2 سال کا ہو چکا تھا۔ دونوں نے محسوس کیا تھا کہ لوکس غیر معمولی بچہ ہے۔ وہ کبھی روتا نہیں تھا اور نہ کبھی انہیں تنگ کرتا تھا، بس ہنستا اور مسکراتا رہتا، گھر کی مرغیوں اور اس کے چوزوں کے پیچھے دوڑتا رہتا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی اور ان میں ایک خاص بات تھی، اس کی بھویں گھنی اور ناک کے اوپر آپس میں ملی ہوئی تھی۔ گاؤں میں اب بھی لوگ بھیڑیوں کے شکار کی داستانیں سناتے تھے۔ یہ داستانیں اتنی عجیب اور حیرت انگیز ہوتی کہ اگر کوئی باہر کا آدمی سنے تو یقین ہی نہ کرے۔ اکثر گاؤں کے لوگ جارج سے ملنے اس کے دواخانے آتے اور لوکس کے بارے میں پوچھتے کہ کیا وہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب کیتھرین پر بھیڑیے نے حملہ کیا تھا تو اس وقت وہ اس کے پیٹ میں تھا، اور اس کے خون میں بھی کیتھرین کا خون شامل ہو سکتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھا سکتا ہے۔ ایسی باتیں جارج کے دل کو دہلا کر رکھ دیتی تھی، لیکن وہ اپنی بیوی سے اس بات کا ذکر نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ لوکس کو بے پناہ چاہتی تھی۔ خود جارج بھی اسے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ خدا نے شاید انہیں لوکس کی پرورش کے لیے ہی بے اولاد رکھا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے۔